صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرق علیہ شملا، اللہ فکروں کو کیا کر دے گا؟ بکھیر دے گا. یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، یہ بھی حل ہو جائے، یہ بھی حل ہو جائے، اور سارے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. اور ایک مسئلہ حل ہوتا بھی ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے. بیگم صحیح ہو گئی تو ایک بیٹا بگڑ گیا، بہو ٹیڑھی میڑھی آ گئی. کیا خیال ہے؟ بہو ٹیڑھی آ جائے نا، اللہ کی پناہ. تو مسائل ہی مسائل. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا ملے گی اتنی ہی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہوگی. ملے گی سب کو پھر بھی نہیں. دنیا کو اصل بنا لیا نا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، تو فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یعنی مل گئی تو بھی یہ حشر ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ ملے ہی نہیں. ہر آدمی کامیابی کی کوشش کرنے والا دنیا میں کامیاب. ہم تو ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے، ان کی پڑھتے ہی نہیں جو ناکام ہوئے ہیں، وہ زیادہ ہیں. 100 میں ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے اور 99 ناکام. ان پہ تو کتابیں ہی نہیں لکھی جاتی. ناکام لوگوں کی 25 علامتیں، کوئی کتاب ہے بھائی؟ اگر آپ کہیں ناکام لوگوں کی 25 جو ہر وقت سوتے رہتے ہیں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، ایسے بھی بہت سے کامیاب ہوئے ہیں جو ہر وقت سوتے رہتے تھے، پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے، کامیاب ہو گئے. اور ان کا بھائی پڑھ کے پاگل ہو گیا، ذہنی مریض بن گیا، جاب ڈگریاں بغل میں دبائے گھوم رہے. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی صحت کا بڑا خیال کر رہا ہے. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صحت کا بہت خیال کرتے ہیں. واقعی کرنا چاہیے، لیکن یہ لازمی علامت نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا میرے نانا گٹکے کھا کے نا 99 سال نکال دیے ہیں، ابھی بھی پیدل جاتے ہیں، سگریٹ، گٹکا، نسوار، پان سب چیزیں کھا رہے ہیں، اور خود رکشے میں بیٹھ کے جاتے ہیں. وہ جو بیچارہ صحت کا خیال کر رہا ہے وہ رکشے میں نہیں، وہ رکشہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک جھٹکا آئے گا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی صحت کا خیال، وہ پان گٹکا کھا کے اچھا نہیں کر رہے. اگر وہ پان گٹکا نہ کھاتے اور صحت مند ہوتے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ ناکامی میں اللہ کامیابی پیدا کر دیتا ہے اور کامیابی میں اللہ ناکام کر دیتا ہے. دنیا کے لحاظ سے سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں یہ حدیث جلدی سے مکمل کروں پھر اصل گر بتاؤں گا آپ کو کامیابی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر، ملے گی اتنی جتنی کیا ہے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. اور آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے، اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. اللہ راضی ہو جائے، میں جو کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. صحت بنانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو صحت مند مسلمان بولو بھائی پسند ہے، اس لیے صحت بنا رہا ہوں. گٹکے پان اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ نے کیا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. جنت میں اللہ نے انار، انگور، ان چیزوں کا ذکر کیا، پان گٹکے کا بولو بھائی نہیں. میں ورزش اس لیے کرتا ہوں، ایکسرسائز اس لیے کرتا ہوں. بھائی صحابہ سارے چست تھے، بھاگتے دوڑتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا صحت بھی بنانی ہے مگر کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی. لہذا اسباب اختیار کرنے، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو ہمارا مقصد صحت تھا ہی نہیں بھائی. صحت اگر کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزری. ان کی کامیابی ہی وہ بیماری تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، بڑھاپے میں ملا ہے، ساری زندگی رو کے گزری، مگر وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ کامیاب. وہ بھی، اور اللہ نے پوری سورت نازل کر کے ان کی تعریفیں بیان کی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ چھن گیا، یہ ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہے. میں کہتا ہوں بھائی یعقوب علیہ السلام کا تو بیٹا چھن گیا، تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا جو اللہ نے چھین لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل فکر بنایا، سب سے پہلا کام کیا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل میں اللہ کیا پیدا کر دے گا؟ غنا. ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہوگا، سمجھے گا اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ. کیا ہے؟ بہت کچھ. اسی پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا رہے گا. ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے ہیں، صحیح ہے نا، حالانکہ ایک بھی کافی تھا. کیا خیال ہے؟ انڈا بھی تھا. اسی پہ سوچ سوچ کے کیا ہوتا رہے گا؟ یار ضرورت تو اتنی بھی نہیں ہے.
اہل تو اس کا بھی نہیں ہوں, جتنا بڑا نالائق ہوں, جیسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں ایک نوالا بھی نہیں ملنا چاہیے, مگر میرے رب نے مجھے صبح الحمدللہ کھلایا. شام کا کیا بولے گا یار, جس اللہ نے کھلا دیا شام کو کیا کرے گا, وہ بھی کھلا دے گا, چھوڑو. اپنے اسباب, یہ نہیں کہ پوستی بن کے بیٹھ جائے گھر میں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, یاد رکھو. فکر نہیں ہوگی,